Assalamu alaikum, it's Umar Life Wala signing in from the platform of I am Let's Grow Together, and today we are live to create another positive perception in your life. आज का जो हमारा सेशन है वो इस हवाले से इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि जिसके अंदर हम लोग शेयर करेंगे उस बेसिक सीक्रेट को जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी, जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस, जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान जो है वो आप वेलकम कह सकते हैं। आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे इस बात से कि लोग कहते हैं कि यार मैं खुश नहीं हूँ। कल एक क्लाइंट हमारे पास आए और उन्होंने पूरी एक अपनी स्टोरी सुनाई कि ये चीज़ें मैंने अचीव की, इस तरीके से मैंने अचीव की। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि जिस चीज़ को मैंने चाहा उसको मैंने पाना शुरू कर दिया, और मैंने मिट्टी को भी अगर हाथ लगाया तो वो सोना हो गया। और सारी चीज़ों को अचीव करने के बाद, आसाइशों को अचीव करने के बाद, सक्सेस को अचीव करने के बाद मैं खुश नहीं हो पाया। उसके बाद एक और ख्वाब, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि जब तक आप अपनी जो भी अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया उससे अगर आप राज़ी नहीं होते, उसको अगर आप इंजॉय नहीं करते, तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास एक और ख्वाब हमेशा मौजूद रहता है जो आपको जो है वो आपको खुश नहीं होने देता। तो एक बात याद रखें, इस चीज़ का मत इंतज़ार करें कि जो चीज़ आपके पास है वो आपसे छिन जाए और फिर आपको मिले तो आप खुश हो जाएं। तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाई हैं, सबसे पहले तो उस चीज़ को एंजॉय करें, उस चीज़ के ऊपर खुश हों, उस चीज़ के ऊपर शुक्र बजा लाएं। जब हम शुक्र अदा करते हैं ना, तो बेसिकली अल्लाह ताला जो है वो हमारी जो स्पिरिचुअल हमारी बेनिफिट्स हैं उसको इंक्रीज़ कर देता है। अल्लाह ताला हमें अता तो करता ही है, लेकिन साथ साथ जब हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया होता है, आप जिस भी हाल में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो कहा कि आप हमेशा अपने से नीचे देखें, क्योंकि जब आप नीचे देखेंगे ना, आपको अपने पास बहुत सारी अताएँ नज़र आएंगी, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास बहुत सारी कमियां होंगी। तो हमेशा अपने से नीचे देखने का क्यों हमें कहा गया, वो इसलिए कहा गया ताकि हम अपनी नेमतों की तरफ देख सकें, ताकि हम शुक्र बजा ला सकें, ताकि हम एहसास शुक्राना जो है वो हमारे जहन में आ सके। और ख़ुशी को अगर मैं डायरेक्टली रिलेट कर सकूं तो ये एक आपकी जहन की आपकी एक कंडीशन है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि यार मैं खुश क्यों हूँ। ये जब तक एक बंदा ये मान नहीं जाता है ना यार कि मैंने खुश रहना है, तब तक वो खुश नहीं रह सकता। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से जितनी भी डिस्कशन हो रही होती है उसके अंदर एक ही बात उनसे मैं शेयर करता हूँ, और जितने भी क्लाइंट्स ने इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया वो उसको जो है वो खुश हो सकें या वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुतमईन रह सकें, वो सिर्फ़ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि वो देखना शुरू कर देते हैं कि हम खुश हैं, वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है, वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर है। ये जो एहसास है ना, ये ही बेसिक असल चीज़ है। हमें अपने बच्चों में, हमें अपने इर्द गिर्द रहने वालों में इस सेंस को बेसिकली क्रिएट करने की ज़रूरत है कि आपके पास जो कुछ मौजूद है, दैट वाज एनफ फॉर योर लाइफ, दैट वाज एनफ फॉर योर हैप्पीनेस। क्योंकि खुश रहना जो है ना, ये बड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपने जितना कुछ भी अचीव कर लिया या नहीं किया, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और एक और बात याद रखें, किसी भी चीज़ से मुंसलिक ना कर दें अपनी खुशी को। जब आप अपनी खुशी को किसी चीज़ से मुंसलिक कर देते हैं ना, तो बेसिकली आप वो दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं जिससे आप खुश हो सकते हैं। ये दरवाज़ा हमेशा खोले रखें, किसी भी चीज़ से किसी अपनी खुशी को मुंसलिक ना करें। उससे क्या होता है, उससे बेसिकली आपके पास नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं जो आपको खुश नहीं होने देती। और जितने लोग भी रिस्क की वजह से परेशान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप काम करना शुरू कर दें, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपने आप को जंप करें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और वहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप जॉब की तरफ जाएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप बिज़नेस की तरफ जाएं। और मकसद जो है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को ईज़ प्रोवाइड करना होना चाहिए, यानी कि किसी की ज़िंदगी को आपने आसान बनाना है तो ही आप जो है वो सुकून भी पाएंगे, आप रिस्क भी पाएंगे, आप
ساری چیزیں جو زندگی کی پازیٹیو ہے نا وہ اسی صورت آپ کے پاس آ سکیں گی جب آپ دینا شروع کریں گے. آپ کے پاس الفاظ ہیں, آپ الفاظ دینا شروع کر دیں. آپ کے پاس رزق ہے, آپ رزق دینا شروع کر دیں. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ پیسے دینا شروع کر دیں. جب تک آپ بانٹیں گے نہیں نا, بانٹنے کا احساس جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ بیسکلی آپ کو مطمئن اور خوش رہنے کے لیے. یہ زندگی بانٹنے کا نام ہے. ہرگز آپ اگر اکٹھے کر کے رکھیں گے, جوڑ کے رکھیں گے, گنتے رہیں گے تو وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس ہیں لیکن وہ مطمئن اور خوش نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے. کل کی جو سوچ ہے نا, کل کی جو پریشانی ہے وہ آپ سے آپ کی خوشی کا احساس چھین کے لے جاتی ہے. تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے کل کے بارے میں نہیں سوچنا, بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دوسرے انسان کے کل کیسا ہوگا, میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں بہتر. آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں وہ آپ یوٹیلائز کریں, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر ڈالیں, پازیٹیو اثر ڈالیں, اچھی بات کریں, دوسرے کا احساس کریں, دوسرے سے دلجوئی کریں, ان سے الفاظ اپنے شیئر کریں, اچھے الفاظ بولیں. یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کی زندگی میں جو خوشی ہے اس کو ویلکم کر سکتی ہے. یاد رکھیں جتنا بھی ریسرچ مٹیریل آج تک ہم لوگ کلیکٹ کر سکے ہیں آئی ایم انٹرپرینیور اسکل ڈیولپمنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر ہیپینس سے ریلیٹڈ, اس میں ٹاپ موسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر مطمئن رہنا ہے, اگر خوش رہنا ہے تو بانٹنا سیکھ لیں. جو بھی آپ کے پاس ہے, کم ہے یا زیادہ, اس سے میٹر نہیں کرتا. جس بھی حال میں آپ موجود ہیں نا, اس حال کے اندر آپ بانٹنا شروع کر دیں, اس حال کے اندر آپ لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دیں, اس حال کے اندر آپ اچھا بولنا شروع کر دیں. اور پیسے جو ہیں وہ بائی پروڈکٹ ہے, آپ کے کسی بھی پریکٹس کا بائی پروڈکٹ ہے. آپ کوئی بھی سکل اپنی سیل کرتے ہو, آپ کوئی بھی پریکٹس اپنی سیل کرتے ہو, آپ کوئی بھی اپنی ایکسپرٹیز سیل کرتے ہو تو آپ بائی پروڈکٹ میں پیسے لیتے ہو. اسی طریقے سے جب آپ دیتے ہو نا کوئی بھی چیز, جب آپ کوئی بھی چیز اپنی جو آپ نے ارن کی ہے وہ آپ چیریٹی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بائی پروڈکٹ میں آپ کو ہیپینس دیتا ہے. اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آج کے سیشن کا کنکلوژن لیتے ہیں کہ آپ بانٹنا شروع کر دیں. آپ کے پاس جو بھی ہے آپ وہ دینا شروع کر دیں. جب آپ دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کے اوپر آئے گی, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز آئیں گی. ان بلیسنگز کی وجہ سے آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس کے تھرو ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج کے سیشن کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نعمتوں کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو مکمل بنایا ہے, زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے. خوشی کے لیے کسی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کی بات نہیں ہے, ایک پرٹیکولر نعمت کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک احساس کا نام ہے. اور وہ احساس آپ اپنے آپ خود پیدا کر سکتے ہیں. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو میری اس بات کو یاد رکھیے گا, بانٹنا شروع کر دیجیے گا اور اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں خوش ہوں, مطمئن ہوں, میری زندگی مکمل ہے. یہ 3 بات اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیں. میں خوش ہوں, میری زندگی مکمل ہے, میں مطمئن ہوں. میں خوش ہوں, میری زندگی مکمل ہے, میں مطمئن ہوں. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں, اپنے ارد گرد جو بھی نعمتیں ہیں, اگر آپ کے پاس آدھی روٹی ہے, آدھی روٹی کو الحمدللہ کہہ کے کھائیں. اگر آپ کے پاس ایک سوٹ ہے تو ایک سوٹ کو پہنتے ہوئے الحمدللہ کہیں. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, اگر آپ پیدل ہیں, آپ چل سکتے ہیں تو اس پر الحمدللہ کہیں. موٹر سائیکل ہے اس پہ الحمدللہ کہیں, چھوٹی گاڑی ہے اس پہ الحمدللہ کہیں. جو چیز آپ کے پاس موجود ہے نا, جب تک آپ اس کے لیے تھینکفل نہیں ہوتے تو کل آنے والا جو وقت ہے وہ بھی آپ کو تھینکفل نہیں بنا سکتا, وہ بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیں ان ساری پوائنٹس کو اپنی زندگی کے اندر کو جگہ دیں. یہی وہ طریقے ہیں جس کے تھرو آپ اپنی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی, جس کے تھرو آپ اپنی زندگی کے اندر سیٹسفیکشن, جس کے تھرو آپ اپنی زندگی کے اندر ہیپینس کو ویلکم کہہ سکتے ہیں. یہیں پر اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اس دنیا کے بعد کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور اس دنیا کے بعد کے ہر خسارے نقصان سے بچائے. اور جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس سے سیکھ کے نکلیں, بڑھتے جائیں, مطمئن رہیں, خوش رہیں. آپ کی زندگی میں جو کچھ ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کیا ہوا ہے, آلریڈی عطا کیا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو اس خوش رہنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو محنت کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں آسانی آ سکے.
میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ موٹیو رکھ لیں کہ یہ جو میں پروڈکٹ یہاں پر لے کر آیا ہوں یہ بیسکلی میں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو دور نہ جانا پڑے, ان کو ایز پرووائڈ کرنے کے لیے میں یہ پروڈکٹ یہاں پر لے کر آیا ہوں. سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں, پروڈکٹ پرووائڈ نہ کریں, سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے, آپ اس کو ویلکم کریں, آپ اس سے اس کا حال پوچھیں, آپ اس سے دل جوئی کریں, آپ پروڈکٹ سیل کریں, سیل کرنے کے بعد اس کا حال پوچھیں, سلام کریں. دیٹ از اے کمپلیٹ پروسیس جس کے تھرو آپ ہیپینس کو ویلکم کہہ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. چاہے آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ کا خیال کریں, اگر آپ بزنس مین ہیں تو اپنے کسٹمر کا خیال کریں, آپ جس بھی جگہ پر ہیں بیسکلی آپ نیکسٹ جو آپ کا پرسن ہے نا جو آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے آ کے, وہ جب آپ سے بات کرے تو اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر چلیں کہ جب بھی میرے سامنے والا بندہ میرے سے بات کرے گا تو اس کا دل ہلکا ہو جانا چاہیے, تو اس کے دل پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو جانا چاہیے. اور یہ میں جب یہ کوشش کروں گا تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے میرے دل کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا. یہیں پر اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اس دنیا کے بعد کی تمام بھلائیوں اور کامیابیاں عطا فرمائے, اور اس دنیا کے بعد کی ہر خسارے کو سے بتائے. اور جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس سے سیکھ کے نکلیں, بڑھتے جائیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے, اور جتنے بھی پریشان حال ہیں, چاہے وہ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں, چاہے وہ کسی بھی مرض کی وجہ سے پریشان ہیں, یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف دیکھنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا رحمتیں آپ کو آلریڈی عطا کی ہوئی ہیں, اور اگر آپ کسی پرابلم میں بھی ہیں تو وہ لازمی طور پر آپ اس سینیریو سے نکلنے کے لیے اپنے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھیں, ری انجینئر کریں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جو میں کر رہا ہوں, جو میری پریکٹسز ہیں, جو میرے الفاظ ہیں, جو میرے اعمال ہیں, کیا وہ میری زندگی پر اثر تو نہیں ڈال رہے؟ اگر نیگیٹو ہے اور اگر پازیٹیو ہے تو تھینکفل رہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی ناصر ہو. اگر آپ کو لگتا ہے ہم کسی بھی انداز سے آپ کے ساتھ پازیٹیو پرسیپشن شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز رائٹ اس ڈاؤن at imcounseling@yahoo.com, اور پلیز کوشش کریں کہ ہمارے ان سیشنز کو شیئر کرتے جائیں. یہ سیشنز بیسکلی وہ ریسرچ مٹیریل ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بیسکلی کی ایک کوشش ہے جس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں, وہ الفاظ جو لوگوں کے دل کا مرہم بن سکتے ہیں. یہ مرہم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی مانیٹری ٹرانزیکشن کے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کی کوشش یہ ہے کہ ان سیشنز کو شیئر کرتے جائیں, ہماری آواز کا حصہ بنتے جائیں, ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جن کو ہماری آواز سننے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اور بہتر سیشنز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. کوشش جاری ہے, اس کوشش کو کبھی ہم لوگ ختم نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی کے اندر اس سوچ کو پریویل کر سکیں کہ ہاں میں خوش ہوں. اٹس عمر لائف والا سائننگ آؤٹ فرام دا پلیٹ فارم آف I am. Let's go together.